سنت مصطفیٰ دے پیکر بن جائیے. جدو صحیح معنی دے اندر اسی پیروی کران گے سچے سچے حضور دے غلام بن جاواں گے تو خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالی بھی سارے نال پیار فرمائے گا. خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کو کہہ دیو فرما دیو اگر تسی واقعی اللہ تعالی نال محبت رکھ دیو فتبعونی، آؤ میری اتباع کرو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تو نال پیار فرمائے گا اپنا محبوب بنا لے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی اللہ تعالیٰ دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت اللہ تعالیٰ دے قرب دا ذریعہ ہے. کیوں کہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے، اتباع مصطفیٰ اتباع خدا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے تو سونا رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا. اور ایسی محبت صحابہ کرام کی جس کے اندر ریاکاری نہیں سی، کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی سی. پر آج بھی مومن مسلمان جڑے سچی سچی محبت رکھتے ہیں انہاں دی محبت نو کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، کوئی طاغوتی طاقت نہیں توڑ سکتی اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی. اپنی جان تے پیش کر سکتے ہیں مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عطا کردہ ایمان جڑا ہے دا سودا نہیں کر سکتے. سودا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے ایمان تے پکے نے، محبت مصطفیٰ محبت خدا تے پکے نے، ایمان والے مومن نے، انہاں واسطے بشارت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، لا تنزل علیہم الملائکہ، انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اتار دیتا ہے. کیا فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہارا پیار فرمائے گا، ویغفر لکم تمہاری مغفرت فرمائے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے. تو سامعین حاضرین اس آیت پاک دے شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہنے لگے، نقل کفر ناباشد کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانوں تواڈی پیروی کرن دی ضرورت نہیں کیونکہ اسی اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ دے محب ہیں، اللہ تعالیٰ دے اسی پیارے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ بیٹا تو پاک ہے، بیٹیاں تو پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن نعوذ باللہ انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیتا اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہود و نصارہ کہنے لگے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے پیارے ہیں، محب ہیں، اللہ دے محبوب ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ دی پناہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں. اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیتا. جب دعویٰ کیتا تو رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآن پاک لے کے جا. تو آیت پاک اتری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہاں لوگوں کو کہہ دیو فرما دیو اگر تسی واقعہ اللہ تعالیٰ نال محبت رکھ دیو فاتبعونی، آؤ میری اتباع کرو، میرے غلام بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ کو اللہ پیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنا لے گا. علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا یا رسول اللہ تیرے رسوا میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچہ میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. یا رسول اللہ تیرے تصور میں رہنا، تیری غلامی میں رہنا، تیری محبت میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سن صحیح معنی کے اندر آدھی محبت اور آدھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا غلام بنائے. اور یہ بات یاد رکھنا دوستو محبت مصطفیٰ ہی کمانی ہے، کیونکہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے.